بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ مقابلہ شروع ہوا۔ یہ مقابلہ حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کے درمیان تھا، اور باطل کتنا بھی طاقتور اور تعداد میں زیادہ ہو لیکن حق کی ہی جیت ہوتی ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پہلے شروعات کرتے ہو یا ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم لوگ شروعات کرو۔ جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے جادو سے رسی، کپڑا، رومال اور بھی بہت سی چیزوں سے سانپ بنا دیا، اور وہ سب سانپ میدان میں رینگنے لگے۔ شاید ان جادوگروں کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی چھڑی کو سانپ بنایا تھا، اس لیے ان سب جادوگروں نے اپنے اپنے جادو سے سانپ ہی بنائے۔ جب سب ہی جادوگروں نے اپنے جادو سے سانپ بنا کر میدان میں چھوڑا اور وہ سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اتنے سارے سانپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہے موسیٰ، اپنی چھڑی ڈال دے اور خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی میدان میں ڈال دیا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں نے جو بھی کچھ اپنے جادو کے بل پہ میدان میں ڈالا تھا اسے نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں نے یہ دیکھا اور وہ حیران ہو گئے، اور وہ واقعی سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں اور حق پر ہیں۔ وہ سبھی جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم تو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون کے لیے یہ بات بڑی حیرت کر دینے والی تھی، کیونکہ ان سب ہی جادوگروں کے ذریعے وہ اپنی فتح کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ لیکن وہ سبھی جادوگر نہ صرف شکست کھائے بیٹھے تھے، بلکہ موقع پر وہ سب کے سب اس رب پر ایمان لائے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حق کی دلیل اور معجزے دے کر بھیجا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب دلیل اور معجزے دیکھ کر فرعون خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا، لیکن اس نے گھمنڈ اور اپنے رب کی بغاوت کا ہی راستہ اپناتے ہوئے ان سب ہی جادوگروں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا۔ اس کے پہلے کہ میں تمہیں حکم دیتا، تم لوگ خود ہی ایمان لے آئے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ تم لوگ اور یہ موسیٰ آپس میں ملے ہوئے ہو، اور یہ موسیٰ تم سب لوگوں کا بڑا استاد ہے، اور اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، اور تم سب لوگ مل کر ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو تاکہ ہم لوگوں کو ہمارے ملک سے باہر کر دو۔ اس لیے تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ غداری کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ قسم ہے مجھے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکوا دوں گا۔ ان جادوگروں نے جو ایمان لا چکے تھے جواب دیا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، تیری مرضی ہے جو تم ہمارے ساتھ کر، لیکن ہم اپنے ایمان سے واپس نہ ہٹیں گے، اور ہم تو اپنے رب ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ اس لیے ہم تمہارے مقابل میں سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور خاص کر کے جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ان سب واقعات کے باوجود بھی فرعون اور اس کے درباری اور اس کی قوم کے لوگ ایمان نہ لائے اور اپنے کفر اور ظلم اور ستم میں اور حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 3 بار سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ پہلی بار سوکھا پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، لوگ بھوک اور پیاس سے ہلکان ہونے لگے۔ جب کوئی راستہ نہ دکھا اس عاقل نے نپٹنے کے لیے، تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے فریاد کی، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر رحم کرے اور بارش برسائے۔ اگر بارش ہو گئی تو ہم سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی، اور تیز موسلادھار بارش ہونے لگی۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہ لائے۔ دوسری بار بیماری تیزی سے پھیلنے لگی، اور فرعون کی ریاست کا ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری کا مبتلا ہو گیا۔
جب اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ دکھائی دیا تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس نے ان سے کہا کہ بیماری کا عذاب ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کہ فریاد کریں، اور ان پر ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں یہ بیماری کے عذاب ٹالنے کی دعا کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور بیماری کا عذاب ان لوگوں پر سے ہٹا، اور جب وہ لوگ صحت مند ہوئے تو پھر اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو تیسری بار عذاب میں مبتلا کیا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر جوئے، کھٹمل اور مینڈک اور بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کی پیداوار اتنی کر دی کہ یہ کیڑے مکوڑے ہر جگہ پھیل گئے، اناجوں میں، پانی میں، کھانوں میں، سبزیوں میں اور فروٹ میں۔ اور جب یہ کیڑے مکوڑے پانی یا کھانوں میں گرتے یا مرتے تو پھٹ جاتے، جس سے پانی کا رنگ خون جیسا ہو جاتا۔ ہر جگہ ان کیڑے مکوڑوں کی موجودگی سے فرعون اور اس کی قوم کی زندگی دشوار ہو گیا، اور اس بار بار کے عذاب سے فرعون اور اس کی قوم نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ الٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کو منحوس کہنے لگے اور کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کی منحوسیت کی وجہ سے بار بار ہم لوگوں پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے نجات دے دی۔ فرعون اور اس کی قوم نے اس پر بھی ایمان نہ لائے اور اس عذابوں یا بقول ان کے کہ منحوسیت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ادھر فرعون اور اس کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قتل کا منصوبہ بندی کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ تو راتوں رات بنی اسرائیل میرے بندے یعنی کہ ان کو لے کر یہاں سے نکل جا، اور غم نہ کرنا، فرعون بھی تمہارے پیچھے آئے گا، تم لوگ گھبرانا نہیں، تم لوگوں کی حفاظت میں کروں گا، اور فرعون اور اس کا لشکر تم لوگوں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔